بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مسئلے میں ہے اور فصل اول کے اندر مسئلہ اتحاد عاقل و معقول کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ مسئلہ اتحاد عاقل و معقول در حقیقت وہی اتحاد عالم و معلوم ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابتکارات میں سے ہے کہ اس مسئلے کو نہایت عالمانہ اور نہایت دقیق طریقے سے حل و فصل فرمایا۔ میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ عرض کیا تھا کہ فلسفی مسائل کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اصل مسئلے کو سمجھے۔ اگر مسئلے کا درست تصور آ جائے تو اس کی تصدیق کرنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن معمولاً ہمارے ہاں یہ جو نظریات ہیں اصطلاحات کی حد تک تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی کو ہم جیسے عام سطحی افراد نہیں جانتے۔ لہذا ضروری امر یہ ہے کہ جو محققین ہیں اور جو بزرگان واقعاً اس حکمت متعالیہ کے شارحین ہیں، ان لوگوں کے بیانات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ بدایہ کے اندر یہ مسئلہ بہت ہی مختصر طریقے سے بیان ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس مسئلے کی توضیحات دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ گزشتہ جلسے کے اندر اتحاد عاقل و معقول میں خود اتحاد کا صحیح اور درست تصور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ عرض ہوا کہ حضرت علامہ حسن زادہ آمولی دام ظلہ العالی حکمت متعالیہ کے ان ماہرین میں سے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً حکمت متعالیہ کو دقیق طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان کے بیان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ ان کا بیان جو اتحاد عاقل و معقول کے بارے میں ہے، ان کا ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو درس نمبر 10 ہے، اس درس کے اندر آپ نے اتحاد کے معانی بیان کیے اور یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ واقعاً یہاں پر ہماری مراد کیا ہے۔ تو عرض ہوا کہ اتحاد کی 5 قسمیں ہیں اور 5 صورتیں ہیں۔ ان 5 قسموں اور صورتوں میں سے 3 قسمیں باطل ہیں اور 3 قسمیں صحیح ہیں۔ وہ جو 3 قسمیں صحیح ہیں ان میں سے بھی ایک قسم ہمارے بحث کے ساتھ مربوط ہے اور بقایا 2 قسمیں اتحاد کی درست ہے لیکن ہمارے مسئلے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، ان کا تعلق کسی اور مبحث کے ساتھ ہے۔ باطل صورتیں یہ ہیں کہ ہم لوگ اتحاد کے اندر تصور یہ کریں کہ 2 موجود جو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، مقابل ہیں، ان موجود کے بارے میں کہا جائے کہ یہ متحد ہو جائیں، یہ باطل ہے۔ وجود زید اور وجود عمر جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان کے درمیان اتحاد محال ہے۔ دوسرا مسئلہ یا دوسری قسم یہ ہے کہ 2 مفہوم جو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، عرض یعنی مقابل، ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، مثلا جیسے مفہوم در اور مفہوم دیوار۔ ہم آئیں اور کہیں کہ یہ 2 مفہوم
جو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں وہ متحد ہو جائیں، خوب یہ بھی محال ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دو ماہیات جو ایک دوسرے کے عرض میں ہیں وہ آپس میں متحد ہو جائیں، عرض ہوا کہ یہ بھی محال ہے۔ چوتھی قسم اتحاد کی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ متعدد مفاہیم اور معانی وجود واحد کے ذریعے سے موجود ہوں۔ فرماتے ہیں یہ قسم اتحاد کی درست ہے۔ مثلا پروردگار عالم کی مختلف صفات ہیں، خدا عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، واہ 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 واہ، اور پتہ نہیں کتنی صفات کمالیہ ہیں۔ تو اب یہ صفات کمالیہ مفہوماً مختلف ہیں لیکن خارج میں وجود واحد کے ذریعے سے موجود ہے۔ ایک ہی وجود ہے جس وجود واحد کے ذریعے سے یہ معانی مختلفہ موجود ہے۔ عرض ہوا کہ یہ قسم درست ہے لیکن اتحاد عاقل و معقول میں مقصود ہمارا یہ قسم نہیں ہے۔ اچھا، پانچویں قسم جو اتحاد عاقل و معقول میں ذکر کرتے ہیں جو درست قسم ہے اور یہاں پر مقصود بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دو امر جو ایک دوسرے کے طول میں ہیں وہ آپس میں متحد ہو جائیں، یعنی ایک امر ناقص ہے وہ امر کامل کے ساتھ متحد ہو جائے، یعنی امر ناقص امر کامل کے ساتھ اتحاد پیدا کرے، ناقص کامل کے اندر مندق ہو جائے۔ البتہ یہ عرض کیا وہاں پر ہے جہاں پر ان دونوں چیزوں کے درمیان ارتباط طولی ہے۔ جیسے مثال دی تھی میں نے کہ بھئی ایک بیج ہے، وہ بیج حرکت جوہری کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پودا بنتا ہے، وہی پودا پیڑ بنتا ہے۔ تو یہاں پر بیج، پودا، پیڑ، ان تمام مراحل کو دیکھیں آپ کو لگے گا کہ ایک دوسرے کے طول میں ہے اور جو ناقص ہے وہ مرتبہ کامل تک ارتقاء پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو اتحاد عاقل و معقول کی بحث میں بیان کرتے ہیں وہ بھی عیناً اسی طریقے سے۔ جب نفس انسانی جاہل ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا تو ناقص ہے، لیکن مخصوص شرائط کے تحت وہ جو مرحلہ ناقص ہے وہ ارتقاء پیدا کرتا ہے اور مرحلہ کامل تک پہنچتا ہے۔ مرحلہ کامل کیا ہے؟ مرحلہ کامل وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر نفس علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب نفس جو مرحلہ ناقص میں تھا وہ ارتقاء پیدا کر کے علم کے حد تک پہنچا۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، عام طور پر ہماری ذہنیت ہوتی ہے کہ نفس ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، ایک مرحلے میں ہوتا ہے، علم اس کے محضر میں آتا ہے، علم اس کے پاس آتا ہے۔ تو دقیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسے نہیں ہے، علم عالم کے محضر میں نہیں آتا بلکہ عالم علم کے محضر میں جاتا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ نفس ہے جو ارتقاء پیدا کرتا ہے، یہ نفس ہے جو بالا آتا ہے، یہ نفس ہے جو عروج کرتا ہے۔ یہ معنی اتحاد عاقل و معقول کا بالکل بجا اور درست ہے۔ اچھا، چھٹی قسم ایک اور اتحاد کی تھی جو میں نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگرچہ وہ ہمارے بحث کے ساتھ مربوط نہیں ہے، وہ ہے اتحاد تعلقی، کہ بہرحال اس کی اگر میں توضیحات دینا چاہوں مختصر وقت چند جملات عرض کرتا ہوں، باقی اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہے کہ یہ قسم بھی نہایت لطیف، دقیق اور عمیق قسم ہے۔ یہ اتحاد تعلقی یہ ہے کہ جو نفوس ناطقہ ہیں وہ موجودات کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اس طریقے سے کہ جتنے بھی موجودات ہیں اس نفس ناطق کے مختلف مراتب اور شؤون کی حیثیت رکھیں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، انسان کا نفس بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو مباحث نفس میں ہم اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ
کہ نفس انسانی جو بدن کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بدن اور نفس کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ نفس ناطقہ انسانی بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، اور یہ بدن اسی نفس ناطقہ انسانیہ کا مرتبہ نازلہ ہے، اسی نفس انسانی کے شؤونات میں سے ایک شان ہے۔ یعنی نفس کے مختلف شؤونات اور مراتب ہیں، ان شؤونات اور مراتب میں سے ایک مرتبہ انسان کا بدن ہے۔ جیسے انسان کا نفس الحمدللہ، جیسے انسان کا نفس بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک نفس اتنا کامل اور اکمل ہو جاتا ہے کہ وہ تمام عالم کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، تمام عالم کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ نفس اتنا ارتقاء پیدا کرتا ہے کہ یہ پورا عالم اسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، گویا کہ پورا عالم اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، گویا کہ پورا عالم اس کے شؤونات میں سے ایک شان ہے۔ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، مثلا جو انسان کامل جو قطب عالم ہے وہ اس طریقے سے ہے، وہ جب مقام قطبیت پر پہنچتا ہے، جب وہ انسان کامل اپنے اس آخری درجے پر پہنچتا ہے، تو اس صورت میں یہ پورا عالم گویا کہ اس انسان کامل کے نفس کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ نفس اس پورے عالم کے ساتھ تعلق لیتا ہے، وہ نفس اس پورے عالم کی بإذن اللہ تدبیر کرتا ہے، یہ پورا عالم اس کے مراتب میں سے ایک مرتبہ بن جاتا ہے، پورا عالم اس کے شؤونات میں سے ایک شان بن جاتا ہے۔ اگر اس مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے تو بہت سارے مطالب جو ہماری روایات کے اندر، ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری زیارات کے اندر نقل ہوئے ہیں انسان کامل کے لیے، وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ کہ بہرحال اس مقام پر اس سے زیادہ ہم یہاں پر توضیحات عرض نہیں کرتے کہ نہایت لطیف، دقیق اور خوبصورت مطلب ہے۔ خوب خلاصہ کلام، دوسرے لفظوں میں، آسان الفاظ میں، اگر مسئلہ اتحاد عاقل و معقول کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ان چند نکات پر توجہ کریں۔ پہلی بات کہ اتحاد دو وجود بالعرض کے درمیان نہیں ہے۔ دوسری بات، اتحاد دو مفہوم بالعرض کے درمیان نہیں ہے۔ تیسری بات، اتحاد دو ماہیات بالعرض کے درمیان نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو اتحاد کی بات ہم کرتے ہیں یہاں پر اتحاد عالم اور معلوم کے درمیان اس طریقے سے ہے کہ وہ جو عالم ہے وہ معلوم بالذات کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے، نہ معلوم بالعرض کے ساتھ۔ اس مسئلے کو دقیق سمجھے، اگرچہ گزشتہ بیان سے یہ مطلب روشن ہے لیکن بہرحال تھوڑی توضیح دینے کے لیے عرض کروں گا۔ مثلا دیکھیں، جب ہمارے پاس علم حصولی ہوتا ہے تو علم حصولی میں مثلا کتاب، اس کتاب کا آپ کو علم آ جاتا ہے، تو یہاں پر اصطلاحاً کہتے ہیں کہ دو معلوم ہیں، ایک کتاب خارجی اور ایک وہ کتاب جس کی صورت خود عالم کے درون اور اندر موجود ہے۔ جو صورت آپ کے اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالذات، اور وہ کتاب جو خارج کے اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں معلوم بالعرض۔ تو عزیزان من، اتحاد عاقل و معقول میں یا اتحاد عالم و معلوم میں اس معلوم بالذات یا معقول بالذات اور عاقل کے درمیان اتحاد ہوتا ہے۔
یعنی جو عالم یا عاقل اتحاد پیدا کرتا ہے وہ اسی صورت ذہنیہ کے ساتھ جو اس کے درون اور نفس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ عالم یا عاقل اتحاد پیدا کرتا ہے یعنی معلوم خارجی کے ساتھ، نہ عزیز من، معلوم خارجی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہے کہ خارج میں جو پتھر ہے اور یہ انسان ہے دونوں مل کر ایک چیز ہو جاتے ہیں، نہ 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 نہ، وہ جو پتھر ہے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اس صورت ذہنیہ کے ساتھ اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ یہ دقیق مطلب ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اکثر لوگ جو اشتباہ کرتے ہیں وہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اتحاد کا تعلق معلوم بالذات کے ساتھ ہے، وہ صورت ذہنیہ جو عالم کے اندر ہوتی ہے اس کے ساتھ اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہم وجود ذہنی کے باعث میں بیان کر چکے ہیں کہ آغا جتنے بھی آثار ہیں وہ معلوم بالعرض یعنی صورت خارجی پر مترتب ہوتے ہیں، جو معلوم بالذات ہے یا صورت ذہنیہ ہے اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے۔ مثلا آگ کا آپ تصور کرتے ہیں تو ایک جو خارج میں آگ موجود ہے اس کو کہیں گے معلوم بالعرض، ایک آگ کی صورت ذہنیہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب جو آتش اور آگ کا اثر ہے جلانا وہ صورت خارجیہ پر، وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس پر مترتب ہوتا ہے۔ اثر معلوم بالعرض اور صورت خارجی کا ہوتا ہے، نہ کہ اثر اس معلوم بالذات اور صورت ذہنیہ کا ہو۔ وہ اثر معلوم بالذات اور صورت ذہنیہ پر مترتب نہیں ہوتا۔ اگر اس مسئلے کو آپ نے دقیق طریقے سے سمجھ لیا تو یہ جو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر عالم معلوم کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے، اگر انسان آگ کے ساتھ اتحاد پیدا کرے تو انسان کو جلنا چاہیے، اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ بابا ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ انسان جو خارج میں آگ ہے اس سے اتحاد پیدا کرتا ہے تاکہ اس پر وہ اثر مترتب ہو، نہ، انسان صورت ذہنیہ جو آگ کی صورت ذہنیہ ہے معلوم بالذات ہے اس کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ خب جب اس کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اثر خارجی اس پر بھی مترتب ہوتا ہو۔ خلاصہ کلام، اتحاد عاقل و معقول کے اندر عاقل اس معلوم بالذات کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اتحاد عاقل و معقول کی ایک اجمالی تصویر جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس بحث کا اگر آپ معارف کے باب میں نتیجہ دیکھنا چاہیں تو بہت عظیم نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بنتا ہے، انسان جو ارتقا پیدا کرتا ہے وہ اسی علم کے ذریعے سے ہے۔ انسان جیسا علم حاصل کرتا ہے اسی علم کے ذریعے سے انسان کی ذات کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے۔ یہ اعتقادات کہ بہرحال علم کا ایک شعبہ ہے تصدیقات، یہ اعتقادات، یہ نظریات وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خود اپنی ذات کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود کے ساتھ متحد ہو جاتی ہیں اور اسی اتحاد کے ذریعے سے انسان تشکیل پاتا ہے۔ بہرحال یہ اتحاد عاقل و معقول کے بارے میں جو کلی طریقے سے بیانات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ ابھی آہستہ آہستہ بدایہ کی طرف چلتے ہیں، مرحوم علامہ کی عبارات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں مرحوم علامہ جو عبارات پیش کرتے ہیں سیر باز اس طریقے سے، پہلے مرحلے میں مرحوم علامہ اتحاد علم و معلوم کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اور معلوم دونوں ایک چیز ہے، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں مرحوم علامہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ علم اور معلوم
یعنی جو علم ہے اور معلوم بالذات ہے دونوں متحد ہیں، دونوں ہی ایک چیز ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں معلوم بالذات ہمارے پاس حضور رکھتا ہے، یہی معلوم بالذات کا آپ کے پاس حضور رکھنا یعنی عالم ہونا، یعنی علم۔ علم بھی تو یہی ہے نا۔ علم کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ حضور الشے، حصول الشے۔ یہ حضور الشے، حصول الشے وہی معلوم بالذات ہے۔ تو پس معلوم بالذات اور علم ایک چیز ہے۔ دوسرے مرحلے میں مروم علامہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم اور معلوم بھی آپس میں متحد ہیں۔ اچھا، عالم و معلوم بھی آپس میں متحد ہیں، اس کو دو مرحلوں میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ معلوم حضوری ہے اور ایک مرتبہ معلوم حصولی ہے۔ اچھا، جب معلوم حضوری ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا معلوم حضوری جواہر تامہ میں سے ہے، یعنی اس کا وجود لنفس ہی ہے، یا وہ معلوم حضوری جواہر تامہ میں سے نہیں ہے بلکہ اعراض میں سے ہے، یعنی اس کا وجود لغیر ہی ہے۔ اچھا، اگر معلوم حضوری ہو اور وہ معلوم حضوری بھی لنفس ہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے۔ عالم کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے یعنی کیا؟ معلوم یعنی وہی علم، علم یعنی وہی معلوم۔ اگر وہ معلوم لنفس ہی ہے، کسی اور شے کے لیے نہیں ہے، اور ادھر سے علم بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی عالم ہوگا۔ عالم اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ بس عالم وہی وجود لنفس ہی معلوم ہے۔ اچھا، اگر وہ معلوم حضوری اعراض کی شکل میں ہو یعنی لغیر ہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لغیر ہی ہے تو موضوع کے لیے ثابت ہوگا، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ وہ للعالم، عالم کے لیے بھی ثابت ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرض دو محل کے ساتھ تو قائم نہیں ہو سکتا، بس ماننا پڑے گا وہ موضوع وہی عالم ہے، وہ موضوع ہی للعالم ہے، وہی عالم ہے جس کے ساتھ یہ عرض کیا ہے؟ ثابت ہے۔ بس یہاں پر جو اتحاد بنتا ہے، یہاں پر اتحاد اس طریقے سے بنتا ہے کہ وہ معلوم للعالم ہے۔ دیکھیں، اسی طریقے سے پھر علم حصولی میں بھی ہے، علم حصولی میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ میں عبارات کو پڑھتا ہوں، یہاں پر آہستہ آہستہ توضیحات دیتے جاتا ہوں۔ ثم ان کون العلم حاصلا لنا، یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اتحاد عقل و معقول والی بات، کہ ابتدا میں شروع کرتے علم اور معلوم دونوں متحد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہم نے کہا کہ علم حاصل ہوتا ہے ہمارے لیے، اس کا معنی کیا ہے؟ معناہ حصول المعلوم لنا، اس کا معنی یہ ہے کہ معلوم ہمارے لیے حاصل ہے، کیونکہ لأن العلم عین المعلوم بالذات، معلوم بالذات یعنی وہی جو نفس کے پاس حاضر ہے، علم وہی معلوم بالذات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ لا نعنی بالعلم الا حصول المعلوم لنا، اگر علم سے ہمارا مقصود نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ معلوم ہمارے لیے حاصل ہے۔ وحصول الشیء وحضورہ لیس الا وجودہ، اور جبکہ ایک شے کا حاصل ہونا اور حاضر ہونا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اسی کا وجود، پس وجودہ نفسہ، پس اس کا وجود بذات خودش ہے۔ اچھا، ولا معنی لحصول المعلوم للعالم الا اتحاد العالم معه، جب پہلے مرحلے میں علم اور معلوم کو ایک قرار دے دیا تو اب کہتے ہیں کہ آگا وہ معلوم جو عالم کے لیے حاصل ہے، یعنی معلوم عالم سے اتحاد پیدا کرتا ہے۔ ولا معنی، کوئی معنی نہیں ہے، لحصول المعلوم للعالم، یہ جو معلوم عالم کے لیے حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے مگر یہ الا اتحاد العالم معه، مگر یہ کہ عالم اس معلوم کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے۔
سواء کان معلوما حضوریا او حصولیا، اب فرق نہیں پڑتا وہ معلوم آپ کا حضوری ہو یا حصولی ہو، دونوں کی توضیحات۔ فَإِنَّ الْمَعْلُومَ الْحُضُورِي، یہ جو معلوم حضوری ہے اس کی دو صورت ہے، یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو معلوم عالم کے ساتھ اتحاد پیدا کرتا ہے اس کی کلی طریقے سے چار صورتیں بنتی ہیں، یا وہ معلوم حضوری ہے یا حصولی ہے، پھر دونوں میں سے ہر ایک یا قائم بے نفس ہی ہے یا موجود لغیر ہی ہے، مجموعاً چار صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت فَإِنَّ الْمَعْلُومَ الْحُضُورِيَّ إِنْ كَانَ جَوْهَرًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ، یہ پہلی صورت ہے۔ فرماتے اس لیے کہ یہ جو معلوم حضوری ہے اگر یہ جوہر ہو اور قائم بے نفس ہی ہو تو کان وجودہ لنفس ہی، خوب اس کا وجود لنفس ہی ہوگا۔ اگر پہلے ہم وجود رابط اور مستقل کے باعث میں اس کو بیان کر چکے ہیں کہ وجود جوہر وجود لنفس ہی ہوتا ہے، جبکہ وجود عرض وجود لغیر ہی ہوتا ہے۔ تو بس اگر یہ جوہر ہے اور قائم بے نفس ہی ہے تو یہ وجود لنفس ہی ہوگا۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لِلْعَالِمِ، بابا ایک طرف سے آپ اس کو کہتے ہیں معلوم حضوری لنفس ہی ہے، دوسری طرف سے کہ یہ معلوم ہے یعنی عالم کے لیے ہے، یعنی عالم کے لیے ثابت ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ آیا واقعا یہ وجود لنفس ہی و لغیر ہی ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پس اگر یہ فقط وجود لنفس ہی ہے تو وہی عالم بھی ہوگا، وہی معلوم ہوگا۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لِلْعَالِمِ، باوجود اس کے وہ عالم کے لیے بھی ثابت ہے۔ فَقَدْ اتَّحَدَ الْعَالِمُ مَعَ نَفْسِهِ، پس یہاں پر عالم خود اپنے ساتھ متحد ہے، یعنی وہی وجود لنفس ہی بھی ہے اور وہی عالم بھی ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا وُجُودُهُ لِمَوْضُوعِهِ، دوسری صورت اگر معلوم حضوری ہو لیکن ایسا امر ہو کہ جس کا وجود لموضوعہ ہے یعنی عرض ہو، والمفروض ان وجودہ للعالم، پس عرض ہے تو موضوع کے ساتھ ثابت ہوگی، اور فرض یہ ہے کہ اس کا وجود للعالم بھی ہے، تو پس نہیں کہہ سکتے کہ اس عرض کو ایک مرتبہ آپ کہیں کہ موضوع کے ساتھ ثابت ہے اور ایک مرتبہ کہیں کہ عالم کے ساتھ ثابت ہے، عالم موضوع کے علاوہ چیز ہو، نہیں ہو سکتا۔ ایک عرض دو موضوعات اور دو محل کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ موضوع وہی عالم ہے۔ فقد اتحد العالم مع موضوعه، بس ہماری بات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسی موضوع کے ساتھ متحد ہے، یعنی وہ عرض جو موضوع کے ساتھ قائم ہے یہ وہی عالم ہے۔ عالم اور موضوع دونوں ایک چیز ہے، نہ کہ دو علیحدہ چیزیں۔ والعرض ایضا من مراتب وجود موضوعه غیر خارج منه، درست ہے کہ ہم نے معلوم حضوری عرض میں کہا کہ اس کا عالم کے ساتھ اتحاد ایسے جیسے عرض و معروض کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو بھی جان لیں کہ عرض اپنے موضوع کے ساتھ متحد ہے، عرض موضوع کے شؤونات میں سے ایک شان ہے۔ والعرض ایضا من مراتب وجود موضوعه غیر خارج منه، اپنے موضوع سے خارج نہیں ہے۔ فَكَذَلِكَ مَا اتَّحَدَ مَعَ مَوْضُوعِهِ، جب عرض اپنے موضوع کے ساتھ متحد ہے تو قہراً وہ عرض اس کے ساتھ بھی متحد ہوگی جو موضوع کے ساتھ متحد ہے۔ ما اتحد مع موضوعی، ما اتحد مع موضوعی کے نیچے آپ لکھ دیں عالم، وہی عالم بھی ہے وہ موضوع بھی ہے۔ فَكَذَلِكَ، تو پھر اسی طریقے سے عرض متحد ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ ما اس عالم کے ساتھ کہ اتحد مع موضوعی، جو عرض کے موضوع کے ساتھ متحد ہے۔ تمام شد معلوم حضوری۔ وَكَذَا الْمَعْلُومُ الْحُصُولِيُّ مَوْجُودٌ لِلْعَالِمِ، اور اسی طریقے سے معلوم حصولی بھی عالم کے لیے ثابت ہے۔ سواء کان جوہرا موجودا لنفسه، چاہے وہ جوہر ہو اور موجود لنفسه ہو، اور امرا موجودا لغیرہ، یعنی چاہے عرض ہو۔ ولازم کونہ موجودا للعالم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ اتحاد العالم معه،
آقا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم کے لیے موجود ہے، یعنی عالم کے ساتھ متحد ہے. تمام شو الا انہ سیجیء میں کہتے ہیں کہ بابا ان قریب 10ویں فصل میں ہم ذکر کریں گے کہ علم حصولی ایک طرح سے علم حضوری کی طرف پلٹتا ہے. حالانکہ کیسے پلٹتا ہے، بعض گشت کیا ہے، تفصیلات وہ اسی فصل کے اندر ذکر کریں گے. اگر اس مطلب کو مان لیا تو پھر تو بالکل روشن ہے. جیسے علم حضوری عالم کے ساتھ متحد ہے تو معلوم حصولی بھی جب علم حضوری کی طرف پلٹے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ متحد ہوگا. الحمدللہ. تمام شور. یہاں تک ہم نے اتحاد عاقل و معقول کی بحث کو تمام کیا. اس کے بعد جو ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں مرحوم علامہ، وہ حقیقت علم. اگر ہم نے جو کہا کہ یہ معلوم اور علم عالم کے لیے حاصل ہے، تو اس حصول سے کیا مراد ہے؟ بھائی ایک مرتبہ ایک ٹیبل مثلا فرض کریں ایک دیوار کے سائیڈ میں ہے، یا ٹیبل کے اوپر آپ نے موبائل رکھ دیا، تو آیا یہ موبائل ٹیبل کے لیے حاصل ہوگا؟ نہ، ایسے نہیں کہتے آپ. پس یہ جو علم اور معلوم عالم کے لیے حصول پیدا کرتا ہے، اس سے ہر طرح کا حصول مراد نہیں ہے، بلکہ اس حصول سے مراد یہ ہے کہ ایک امر مجرد دوسرے امر مجرد کے پاس حاصل ہو. نفس انسانی کے پاس ایک امر مجرد کا حصول ہے، نہ کہ اس طریقے سے جیسے عالم مادہ کے اندر ایک شے کو دوسری شے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ایسے والا حصول مراد نہیں ہے. قہرن اس بات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم امر مجرد ہے، علم امر مادی نہیں ہے، کیونکہ علم کے اندر امر مادی کی خصوصیات نہیں ہے. کیونکہ امر مادی کے اندر تغیر ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، ایک شے سے دوسری شے میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن علم جو صورت ذہنیہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. ان قلتا، آپ کہیں ناغا ہمارے ہاں بہت زیادہ علم تبدیل ہوتا ہے. انسان ایک چیز کو جانتا ہے، پھر انسان کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ غلط ہے، پھر دوسرا علم حاصل ہوتا ہے. کس نے کہا علم میں تبدیلی نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے عزیز من، ہمارا تغیر سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے عالم مادہ میں ایک بالقوہ بالفعل بنتی ہے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو پہلی آپ کے ذہن میں صورت ذہنیہ ہے وہ بے شک خطا ہو، اس کے بعد دوسری صورت ذہنیہ آ جائے، لیکن وہ خطا صحیح میں تبدیل نہیں ہوتی. دقت کرے، یہ دقیق مطلب ہے. وہ خطا والی صورت بھی آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح چیز کا علم آ گیا، یعنی جدید صورت آپ کے پاس آ گئی. وہ پرانی صورت آپ کے پاس اپنی جگہ پر محفوظ ہوتی ہے. علم کے اندر تغیر نہیں آتا. مثلا آپ نے ایک درخت کو تصور کیا، پھر آپ نے اس درخت کو مثلا 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، تو اب وہ جو پہلا درخت ہے وہ والی صورت بھی آپ کے ذہن میں موجود ہے، بالوجدان آپ محسوس کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ میں نے 2 ٹکڑے اس صورت کے کیے، در حقیقت 2 اور صورتیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر پیدا کی ہیں جو درخت کے 2 اور ٹکڑے ہیں. لہذا یہ جو علم کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ علم حصول الشیء لدى العالم ہے، تو در حقیقت یہاں پر حصول امر مجرد ہے. دیکھیں عبارت کو، فحصول العلم للعالم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم عالم کے لیے حاصل ہوتا ہے، من خواص العلم، یہ علم کی خاصیتوں میں سے ہے. حالا اس علم سے مراد وہی معلوم ہے، کیونکہ علم اور معلوم دونوں جب متحد ہو گئے تو بس فحصول المعلوم للعالم من خواص العلم یا حصول العلم للعالم من خواص العلم، دونوں کا مطلب ایک ہوگا. اگرچہ بہتر تھا کہ عبارت کو یہ بناتے فحصول المعلوم للعالم، تو اچھا تھا. یہ تو ہے، لیکن لا کل حصول کیف کان، لیکن ہر طرح کا حصول مراد تھوڑی ہے. بل حصول امر بالفعل
فعلیتا محضا لا قوت فیہ لشیء مطلقا۔ اچھا، یہاں پر اس پوری سطر کے نیچے امر بالفعل سے لے کر مطلقہ تک اس پوری سطر کے نیچے لکھ دیں مجرد۔ اگر مطلب کو آپ بالکل اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے کیا لکھ دیں آپ؟ مجرد لکھ دیں، تاکہ مطلب بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ خوب فرماتے ہیں لیکن لا کل حصول کیف کان، نہ کہ ہر طرح کا حصول، بل حصول امر بالفعل فعلیت محضا، بلکہ اس امر کا حصول کے جو بالفعل ہے اور فعلیت تامہ رکھتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ کتاب آپ میز پر رکھتے ہیں، خوب یہ کتاب میز پر جو حاصل ہے، خوب اس کو آپ علم نہیں کہیں گے کہ بس ابھی یہ میز کتاب کے لیے عالم بن جائے گی، نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ والا حصول کے جہاں پر ایک امر بالفعل یعنی ایک موجود مجرد جو فعلیت محضہ رکھتا ہے، اس امر مجرد کا حصول دوسری شے کے لیے یعنی عالم کے لیے وہ علم کہلاتا ہے کہ لا قوت فیہ لشیء مطلقا۔ درست ہے، یعنی اس شے کے اندر کسی شے کی قوت نہیں ہے، وہ ایسا امر مجرد ہے، وہ صورت ذہنیہ ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی شے کی قوت نہیں ہے۔ آغا جان آپ کو پھنسائے نہیں، آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم جو عالم کے لیے حاصل ہوتا ہے، اس سے مراد ایک امر مجرد کا حاصل ہونا ہے عالم کے لیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّا نُشَاهِدُ بِالْوِجْدَانِ، خوب علامہ رائے وجدان سے وارد ہوتے ہیں کہ کیسے بھائی علم امر مجرد ہے، اس میں کوئی قوت نہیں ہے، مادی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بالوجدان مشاہدہ کرتے ہیں ان المعلوم من حیث هو معلوم کی حیثیت سے۔ درست ہے آقا؟ لا یقوی علی شیء آخر، اس میں کسی اور شے کی قوت نہیں ہوتی، ولا یقبل التغیر اما هو علیہ، جس طریقے سے ہے اس سے تغیر اس میں نہیں آتا، جیسے ہے اسی طریقے سے، اس میں تغیر نہیں آتا۔ بھلے کبھی کبھار آپ کو ارتقا پیدا ہوتا ہے، نئی چیزیں جانتے ہیں، وہ پہلی صورت اپنی جگہ پر باقی ہوتی ہے، نئی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ پس فحصول امر مجرد عن المادۃ خال من غواش القوہ ونسمی ذلک حضوران، پس ایک امر مجرد کا حصول کہ جو مجرد ہے خالی ہے مادے سے اور جو خالی ہے قوت کے غواشی اور چھلکوں سے، وہ حاصل ہوتا ہے، اور اسی کو ہم حضور کہتے ہیں۔ پس فحضور المعلوم یستدعی کونہ امرا تاما فی فعلیت، اگر یہ جو معلوم اس کے لیے حاضر ہوتا ہے، خود اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شے بذات خود ایک امر مجرد ہے، کیا ہے؟ ایک امر مجرد ہے، اس کا مادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معلوم ایک شیء مجرد ہے۔ فحضور المعلوم ہے، پس معلوم کا حضور، یہ حضور کی تعبیر یستدعی بلاتی ہے کہ کون ہو یہ معلوم ہو امرن تاما فی فعلیت ہی، اپنی فعلیت میں ایک امر تام ہے یعنی مجرد ہے، من غیر تعلق بالمادۃ والقوہ، کہ اس کا اصلا مادے اور قوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مادے اور قوت کے ساتھ تعلق ہوتا تو یوجب نقصہ و عدم تمام ہی، اگر مادے کے ساتھ تعلق ہوتا تو وہ ناقص ہوتا اور تام نہ ہوتا، من حیث و کمالات ہی کہ التی بالقوہ، کمالات کے اعتبار سے کہ وہ کمالات جو بالقوہ ہے۔ درست ہے، پس یہ قید منفی ہے، وہ جو حضور معلوم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ امر مجرد ہو۔ ومقتضى حضور المعلوم ان يكون العالم الذي يحصل له العلم امرا فعليا تام الفعلية غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، کہ یہ نقطہ بھی خوبصورت ہے۔ جب علم یا معلوم امر مجرد ہے تو عالم کو بھی امر مجرد ہونا چاہیے۔ بھائی اگر مظروف جو کہ علم ہے امر مجرد ہے تو اس کے لیے ظرف وہ بھی امر مجرد ہوگا، اور یہ خوبصورت طریقہ ہے تجرد نفس انسانی کا اثبات
تجرد علم کے ذریعے سے. علم نفس فلسفی میں بیان کرتے ہیں کہ نفس انسانی مجرد ہے. اس کے لیے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ ان دلائل میں سے خوبصورت ترین دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی جب علم اور معلوم مجرد ہے تو قطعاً عالم کو بھی مجرد ہونا چاہیے. امر مجرد کے لیے ظرف امر مادی نہیں بن سکتا. اسی نقطے کو بیان کریں. ومقتضا حضور المعلوم، جب ہم کہتے ہیں کہ معلوم حضور پیدا کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان یکون العالم الذی یحصل له العلم، وہ عالم کے جس کے لیے علم حاصل ہوتا ہے وہ عالم بھی کیا ہو؟ امرا فعلیا تعمل فعلیا، وہ بھی امر مجرد ہو. امرا فعلیا تعمل فعلیا یعنی امر مجرد. غیر ناقص، ناقص نہ ہو من جہت تعلق بالقوہ، قوے سے تعلق کے اعتبار سے وہ ناقص نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی خود مجرد ہونا چاہیے. وَهُوَ كَوْنُ الْعَالِمِ مُجَرَّدًا عَنِ الْمَادَّةِ خَالِيًا عَنِ الْقُوَّةِ، یعنی دوسرے لفظوں میں عالم بھی کیا ہو؟ مجرد عن المادہ ہو اور قوت سے خالی ہو. یہ عام نقطہ تھا کہ تجرد علم کے ذریعے سے تجرد عالم کو ثابت کیا. فقد بانا، ہمارے ان تمام مطالب سے روشن ہوا کہ ان العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد. بس علم کی درست تعریف یہ ہوگی، یہ جو آپ کہتے ہیں حضور الشیء لد العالم، یعنی علم یعنی ایک امر مجرد کا دوسرے امر مجرد کے پاس حاضر ہونا. بس یہ جو کتاب میز پر رکھتے ہیں، نہ کتاب معلوم ہے نہ میز عالم ہے. ضروری ہے عالم اور معلوم میں دونوں امر مجرد ہوں، کہ یہ عام مطلب ہے. فقط بان، روشن ہوا کہ ان العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد، علم یعنی موجود مجرد کا موجود مجرد کے لیے حاصل ہونا. سواء کان الحاصل اینما حصل له، درست ہے، ما حصل له سے مراد وہی عالم ہے، چاہے وہ حاصل یعنی علم عین عالم ہو، کما فی علم الشیء بنفسہ، جیسے علم الشیء بنفسہ ہی میں ہے، او غیرہ بوجہ، یا من جہت غیر ہو، جیسے علم اصولی میں ہے، کما فی علم الشیء بالماہیات الخارجۃ عنہ، جس طریقے سے ان اشیاء کا علم، ان ماہیات کا علم کہ جو اس کے وجود سے خارج ہے. وتبین ایضاً، پس روشن ہوا، اولا ان المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب ان يكون امرا مجردا عن المادہ. اگر وہ معلوم کہ جو متعلق علم قرار پاتا ہے ضروری ہے کہ وہ ایک امر مجرد ہو، مادے سے خالی ہو. اچھا آغا، اگر معلوم کے لیے مجرد ہونا ضروری ہے تو پھر مادیات کا علم کیسے ہوگا؟ وَسَيَجِيءُ مَعْنَى تَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِالْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ، بھائی امور مادیہ کا علم کیسے ہوتا ہے؟ عنقریب اس کے بارے میں ہم دوسری فصل میں آپ کو ذکر کریں گے، اس کا معنی بتائیں گے. وگرنہ علم معلوم امر مجرد ہوتا ہے. وثانیاً ان العالم الذي يقوم بالعلم يجب ان يكون مجردا عن المادة ايضا، پس وہ عالم کہ جس کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ بھی مادے سے کیا ہو؟ خالی ہو. اس طریقے سے الحمدللہ ہماری فصل اول تمام ہوتی ہے. اگر دوستان فصل اول کا خلاصہ لکھنا چاہیں تو فصل اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ فصل اول میں پہلے مرحلے میں مرحوم علامہ نے ذکر کیا کہ علم یا علم حصولی ہے یا حضوری ہے. اگر ایک شے کی صورت اور ماہیت کے ذریعے سے علم حاصل ہو، علم حصولی ہے. اگر بذات خود اس شے کا وجود عالم کے پاس حاضر ہو، علم حضوری ہے. یہ پہلا مطلب تھا. دوسرا مطلب یہ تھا کہ علم اور معلوم دونوں متحد ہیں، بلکہ علم و عالم و معلوم تینوں متحد ہیں، کیونکہ معلوم عین علم ہے، علم اور معلوم میں کوئی تفاوت نہیں ہے. پھر معلوم جو عالم کے لیے حاصل ہے وہ بھی اتحاد پیدا کرتا ہے، چاہے وہ معلوم حضوری ہو یا حصولی ہو، دونوں میں سے ہر ایک، چاہے جوہر ہو یا عرض ہو. یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ یہ ذکر کیا کہ حضور سے مراد بھی یہاں پر حضور مجرد ہے.
بس اس معلوم اور علم کو مجرد ہونا چاہیے. جب وہ علم اور معلوم مجرد ہے تو پس اس عالم کو کہ جس کے لیے حاصل ہو مجرد ہے تو پس اس عالم کو کہ جس کے لیے حاصل ہو مجرد ہے تو پس